حضرت علی وقار میں عرض کر رہا تھا کہ وہ تو پیروں کے بھی پیر ہے، وہ تو ولیوں کے بھی ولی ہے، میری مراد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے عبد القادر، سبحان اللہ۔ والد کا نام ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ، ام الخیر فاطمہ، نانا کا نام ہے عبداللہ سومعی۔ آپ 470 ہجری یا 471 ہجری میں بغداد کے شہر ایک قصبہ ہے، شہر کے قریب ایک قصبہ ہے جسے جیلان کہتے ہیں، اس جیلان میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے آپ کو جیلانی بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو جیلانی بھی کہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ بھی حاصل ہے کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، یعنی کہ آپ کے والد محترم کی جانب سے آپ کا سلسلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا ملتا ہے، اور والدہ کی جانب سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر ملتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ کی شان دیکھیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا رشتہ حضرت امام حسن سے ملتا ہے اور والدہ کی جانب سے امام حسین سے ملتا ہے، جب ان دونوں کا رشتہ بی بی فاطمہ سے ملتا ہے۔ یہ یوں کر کے سلسلہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں، غوث اعظم کی شان میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی می، بارش ہوتی ہے ہم کہتے ہیں می پہ ہے، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ خالی کوئی یہ نہیں کہ آپ اپنے خاندان میں اکیلے اللہ والے تھے، بلکہ آپ کا پورا خاندان ہی اللہ والا تھا۔ اب میں آپ کے خاندان کے اوپر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد جن کا بھی آپ نے نام سنا، آپ کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ جوانی میں ہے، توجہ ہے بھائی، جوانی کا عالم ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نوجوان ہے، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، جوانی کا عالم ہے۔ اب وہاں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں دریا کے پاس سے ایک سیب آتا ہے۔ اب سیب آتا ہے، آپ نے اس ٹائم کئی مجاہدات کر رہے تھے، بھوکے تھے، سیب اٹھایا، اٹھا کے کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد پریشان ہوئے کیونکہ تھے ابو صالح، تھے موسیٰ جنگی دوست، میں نے کہا جن کی رگوں میں اتنا اعلیٰ خون بہ رہا ہو امام حسن مجتبی جیسا، تو پھر انہیں فکر کیوں نہیں ہوگی؟ اے نوجوانوں دیکھو اس چیز کو بھی۔ آپ نے وہ سیب کھایا، سیب کھانے کے بعد پریشان ہوئے، یار میں نے سیب تو کھا لیا لیکن پتہ نہیں کس کا سیب تھا، اجازت لیے بغیر کھا لیا، اجازت لیے بغیر کھا لیا۔ میں نے کہا ہمیں یہاں رکنا چاہیے اور ایک ہلکا سا نقطہ بیان مجھے کرنا چاہیے کہ دیکھیں وہ کیسے اللہ والے تھے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی سیرتیں، اللہ والوں کے واقعات بیان کرنے سے کیا ملتا ہے؟ میں کہا یہ ملتا ہے کہ وہ نوجوان تھے، آج ہم بھی نوجوان ہیں، آپ بھی موجود ہیں، ہم نے تو کئی غریبوں کا حق کھایا ہے، ہم تو حق کھانے سے بھی گریز نہیں کرتے، ہم تو کوئی چیز زمین پہ پڑی ہوئی فوراً اٹھا کے بلکہ منہ پہ مکر دیتے ہیں، کسی کی ہو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو چیز میری ہے، ہم تو فوراً اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ والے کیسے تھے؟ وہ اللہ والے کیسے تھے؟ سنیے کہ سیب صرف ہی تو کھایا تھا، اب سیب کھانے کے بعد کہتے ہیں اس کے مالک کو تلاش کرنا پڑے گا، اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اب دریا کنارے بیٹھے ہیں اور دیکھا کہ یہ سیب کس طرف سے آیا، اب اس طرف چل دیے، چلتے 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 ایک باغ نظر آیا، اس باغ کے اندر سے دیکھا کہ ایک درخت ہے، درخت کے اوپر سیب لٹکے ہوئے ہیں اور سیب گر گر کر دریا میں بہہ کر جا رہے ہیں۔ سوچا یہ وہی باغ ہے، اب باغ کے اندر جاتے ہیں، باغ کے اندر جا کے پوچھتے ہیں کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس باغ کا مالک کون ہے؟ انہوں نے حضرت سیدنا الشیخ عبداللہ سومعی رحمت اللہ تعالیٰ جو حضرت عبداللہ سومعی خود اللہ والے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک اولاد سے تھے،
ان کا باغ تھا. اب باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں معاف کر دیں میں نے آپ کی اجازت کے بغیر سیب کھایا ہے, معاف کر دیں اجازت کے بغیر ایک سیب کھایا ہے. حضرت عبداللہ سمعی فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ کوئی نیک آدمی, یہ کوئی صالح آدمی ہے کہ اتنی بڑی بات ہے, سیب بھی کھایا. اب امتحان لیا, کہا ایسے نہیں معافی مل رہی, اتنا وقت باغ کی رکھوالی کرو گے تب معافی دوں گا. اب بندہ کہہ سکتا ہے بھی ایک سیب ہی تو کھایا, کیا بڑا کوئی میں نے چوری معذرہ کی ہے, لیکن اس سے اللہ حقوق اللہ کا اتنا خیال, خوف خدا کا اتنا خیال, یہ ہے اللہ والے, یہ ہے ان کی سیرت. اب بیٹھ گئے باغ کی رکھوالی کرنے. جیسے ہی وقت پورا ہوا, توجہ میں جان رکھیں, وقت پورا ہوا, عبداللہ سمعی کے پاس جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور آپ نے جتنا ٹائم دیا تھا اتنے وقت رکھوالی کر لی, اب پریشان, اب مجھے معافی عطا فرمائیں. فرمایا ابھی بھی معافی نہیں مل رہی, دوسری شرط ہے. کہا کیا دوسری شرط ہے؟ اگر ہمارے جیسا آدمی ہو ہم تو کون لڑنے پڑ جائیں گے, بھائی تم نے ایک شرط بتائی, ہم نے عمل کیا, اب دوسری بھی بتانے لگ گئے ہو اور آپ چپ رہے, آپ نے صبر کیا. پوچھا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, جو کانوں سے بہری ہے, جو منہ سے گونگی ہے اور پاؤں سے لنجھی ہے, اس سے نکاح کرنا پڑے گا. آپ نے کیونکہ خوف خدا کا یہ عالم تھا, دیکھیں یہ اللہ والوں کی سیرت دیکھیں, خوف خدا کا یہ عالم تھا, قبول کر لیا, نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب قبرے میں جاتے ہیں, اندر دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل خاتون موجود. گھبرائے کہ یہ کیا, مجھے تو کوئی, میرا نکاح جن سے کیا وہ تو آنکھوں سے بھی بینائی نہیں ہے ان کی, کانوں سے بھی وہ بہری ہے, تو پاؤں سے بھی لنجی ہے, بول بھی نہیں سکتی, یہ کون ہے؟ اور یہ جو خاتون بیٹھی ہے اس کا حسن بھی بڑا بے مثال ہے. اب فوراً باہر آئے, عبداللہ سمعی کے پاس کہا کوئی غلط لگتا ہے لڑکی میرے کمرے میں آ گئی ہے. فرمایا غلط نہیں آئی, یہ وہی ہے جو جس کے ساتھ یہ تمہاری بیوی ہے, جس کے ساتھ تمہارا میں نے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا لیکن آپ نے تو مجھے کہا تھا یہ بول نہیں سکتی, یہ سن نہیں سکتی, یہ دیکھ نہیں سکتی, نہ یہ چل سکتی ہے. فرمایا ہاں میں نے صحیح کہا تھا. اب علی محمد مسجد والوں اگلا جملہ توجہ سے سننا, دل کے اوپر یہ لکھنا. آپ نے فرمایا ہاں میں نے صحیح کہا تھا, نہ یہ بول سکتی ہے, نہ یہ سن سکتی ہے, نہ یہ دیکھ سکتی ہے, نہ یہ چل سکتی ہے. اس وجہ سے میں نے پہلے تمہیں کہا نہ یہ دیکھ سکتی ہے, یہ دیکھ سکتی سے مراد یہ تھا کہ آج تک اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, آج تک اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. بازار میں پھرنے والی عورتوں کو بتاؤ, ان بازار میں ہنس ہنس کر باتیں کرنے والیوں کو بتاؤ, ان بے پردہ عورتوں کو بتاؤ, اور خود انہیں بھیجنے والوں کو بتاؤ کہ یہ ہوتا ہے تقویٰ, یہ ہوتا ہے مقام, یہ ہوتی ہے شان, کہ اولیاء کرام کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. فرمایا جو سننے کی بات کرتے ہو, آج تک خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی, مگر ہمارے عورتیں غیبتیں کرتی ہیں, چغلیاں کرتی ہیں, دیگر معاملات کرتی ہیں. اسی طریقے سے پاؤں سے لنجی سے کیا مراد کہ آج تک کسی گناہ والے مقام کے اوپر نہیں گئی, کبھی اس طرف آپ یعنی کہ خلاف شرع کام کے لیے کبھی نہیں چلی. اور سننے اور باقی بولنے سے یہ مراد کہ آج تک کبھی کوئی خلاف شرع آپ کی زبان سے کبھی بات نہیں نکلی. تو میں نے کہا سنیے, یہ ہے مقام آپ کے نانا جان کا, یہ ہے مقام آپ کی والدہ کا, یہ ہے مقام آپ کے والد محترم کا. جب والد محترم ایسے نیک ہوں, جب والدہ اتنی پاکیزہ ہو, جب یہ دونوں مل جائیں تو بچے غوث اعظم بنتے ہیں.